میرے بھائیوں، دیوبندیوں نے انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر اپنا ایک چوزا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سنی علماء کرام کو چیلنج کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی علمی لیاقت و صلاحیت بالکل زیرو ہے۔ اب آئیے یہ دیکھیے کس طرح سے یہ اعتراض کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کریں گے۔ جو 11ویں شریف وہ مناتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت دے دے تو بہتر ہوگا۔ نہ منانے کا ثبوت نازل آئیں گے، یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اتنے بڑے جاہل امیر اہل سنت بنے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے قبر پجاری کے پاس علم کتنا ہے۔ اب سوچئے بریلی مسلک کے امیر ہیں، ان کے پاس یہ علم ہے تو اس کے نیچے والے کے پاس کیا علم ہوگا بھائی؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ منع کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں، قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا بھائی کہ تم 3 سجدہ مت کرو۔ کرو سجدہ، 3 سجدہ، نماز ہو جائے گی۔ اگر تمہیں شریعت کے بارے میں معلوم نہ ہو تو منہ بند رکھا کرو، جا کر قبر پوجو تم۔ یہاں دیکھیے میرے بھائی، یہ کس طرح سے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس کو شریعت کا اتنا مشہور اور معروف اصول بھی معلوم نہیں کہ شریعت کا اصول ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح ہوتی ہے۔ اور اس کا ثبوت خود حدیث پاک سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یعنی حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا۔ اور جس چیز کی ناجائز ہونے پر شریعت میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے تو وہ جائز اور مباح ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہوتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس بیوقوف کو، دیوبندی کو، اس چوزے کو، اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے کو شریعت کا اتنا مشہور و معروف اصول بھی نہیں معلوم۔ اب آئیے دیکھیے اس کے خود کے ملاؤں نے اس اصول کو مانا ہے۔ اس کے ملاؤں کا خود کا فتویٰ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اور جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی اس حدیث کا ذکر بھی ہے اس کے اندر، کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام اس وقت ہوگی جب شریعت میں اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر دلیل موجود ہو۔ تو اب مجھے بتائیے 11ویں 12ویں ربیع الاول کا جلوس منانا یا 11ویں شریف کرنا شریعت میں کہاں منع ہے؟ شریعت میں منع ہے نہیں، تو پھر اس اصول کے تحت وہ اپنی اصل پر رہی نا، اور اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح ٹھہری، تو لہذا اس پر اعتراض کرنا یہ خود اس کی جہالت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے خود اسی کے دیوبندی ملاؤں کی کتاب الاصول والقواعد للفقہ الاسلامی، اس کے اندر بھی یہ اصول الاشباہ والنظائر، علامہ ابن نجیم مصری علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ اصول لکھا ہوا ہے۔ تو اس بیوقوف کو شریعت کا اتنا مشہور اصول اور ضابطہ نہیں معلوم کہ ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح ہوتی ہے، تو جو اس کو منع کرے، جو اس کو ناجائز کہے، دلیل اس کے ذمہ ہے نہ کہ اس کے ذمہ، کیونکہ یہ تو اس چیز کو اس کی اصل کے اعتبار سے جائز اور مباح سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ اب جو اس کو ناجائز کہتا ہے دلیل اس پر ہے، کیونکہ اس نے ناجائز ہونے کا دعویٰ کیا، اور حدیث پاک ہے البینۃ علی المدعی، دلیل کس کے ذمہ ہے؟ یہ مدعی کے ذمہ ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر 2 سجدوں کا 3 سجدوں کا ذکر کرتا ہے کہ اگر 3 سجدے کر لیں تو پھر ہم کہیں کہ شریعت میں یہ منع کہاں ہے تو کیا جائز ہو جائیں گے؟ یہ اس کی ایک اور جہالت۔ اس سے میرا سوال ہے کہ کیا 2 سجدے جو نماز کے اندر ہیں ان کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ نہیں؟ یقیناً یہ کہے گا کہ ہاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو 2 سجدے ادا کرتا ہے۔
تو جب اس کے متعلق ایک حکم جائز کا اور کرنے کا موجود ہے، اب اس کے خلاف یہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے حرام و ناجائز ہی ٹھہرے گا نا۔ اب یہ 11ویں یا 12ویں وغیرہ پر اس کو فٹ کرے، اس کو قیاس کرے، تو میں اس سے کہتا ہوں 11ویں 12ویں کے اوپر کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے کہ نہ کرو؟ اگر یہ موجود ہے کہ نہ کرو پھر لوگ کریں اس کو، تب اعتراض بنتا ہے، لیکن اس کے بغیر تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا۔ یہ مفت کا مفتی ہے، ہر مسئلہ بتائے گا، کچھ پوچھ کے دیکھو شریعت کے علاوہ، یہ والا مفتی ہے۔ دوسری بات، اس نے سنیوں کو قبر پجاری بولا، تو اب یہ دیکھیے کہ قبر پجاری کون ہے۔ یہ ادھر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے خود اسی کا ملا یہ طارق ذلیل کہاں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کہیں خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ کھڑا ہوا ہے، اور کہیں خواجہ غریب نواز کے مزار پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اب بتائیے یہ خود کیا ہے؟ یہ کیا اپنے اس ملا کو قبر پجاری بولنے کی ہمت کرے گا؟ اس کو مشرک بولے گا؟ نہیں بول سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آج تک اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کرنا ان کو گوارا ہے، لیکن اپنے ملاؤں کے بارے میں یہ باتیں سننا ان کو گوارا نہیں، حالانکہ ان کے ملاؤں نے گستاخیاں کی ہیں۔ دیوبندی تو ویسے بھی سب پھٹو ہوتے ہیں، علم تو ان میں ہوتا نہیں، خالی دماغ لے کر کے دوسروں کا ٹائم بھی خراب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس انتشار پھیلانے کے لیے قوم کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، ان بدبختوں سے، جاہلوں سے، ان خبیثوں سے دور رہو۔